الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 186 ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سلسلہ کلام یہاں پہنچ گیا تھا کہ یہ لوگ اگر صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے تو یہ بھی انتظار کریں اور پیغمبر بھی انتظار کریں، ایک دن سب کو خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، وہاں سارا اجر مل جائے گا اور جس نے جو کیا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس دن اصلی کامیابی انہی لوگوں کی ہوگی جو دوزخ سے بچا لیے جائیں اور جن کے لیے اللہ جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ صادر کر دے۔ اب تھوڑا سا رخ پلٹ کر ایمان والوں کو کہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ یہ جو صورتحال پیش آ رہی ہے جس کے تمام پہلو پیچھے واضح کر دیے گئے ہیں، اس میں اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرو کہ تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائش ہر حال میں ہونی ہے۔ یعنی ابتلاء اور آزمائش کا ایک قانون تو وہ ہے جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اور دنیا میں آزمائش کا قانون جاری ہے۔ ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو خاص طور پر پیغمبر کے ساتھیوں کو پیش آتی ہے۔ قرآن مجید نے جو ابتلاء کا آزمائش کا قانون بیان کیا ہے اس میں یہ دونوں الگ الگ بیان کیے ہیں۔ یعنی عام حالات میں اللہ تعالیٰ شکر کی آزمائش بھی کرتا ہے، صبر کی آزمائش بھی کرتا ہے، بہت دے کے بھی آزماتا ہے، سب کچھ لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہاں فقیروں کو بھی آزمایا جا رہا ہے اور بادشاہوں کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ یہ ایک عام قانون ہے، اور اس عام قانون کے تحت اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اس امتحان سے لوگوں کو گزارتے ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ کے پیغمبر کی بعثت کسی قوم میں ہو جاتی تھی تو وہاں اس کے ساتھیوں کے لیے پھر ایک خصوصی قانون ہے آزمائش کا، ابتلاء کا، یہ اس کا حوالہ آ رہا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں لازماً کچھ آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ یعنی ہمارے لیے قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو لازماً بھوک کی آزمائش پیش آنی ہے، ہر آدمی کو لازماً بیماری کی آزمائش پیش آنی ہے، ہر آدمی کو لازماً فقر کی آزمائش پیش آنی ہے۔ یہ قانون عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عام لوگوں کی آزمائش مختلف پہلوؤں سے ہوتی رہتی ہے، کسی کی بیماری سے، کسی کی تکلیف سے، کسی کی دولت سے، کسی کو اللہ اقتدار دے کے آزما رہا ہے۔ یعنی یہاں پر دے کر بھی لے کر بھی آزمائش کا ایک عمومی قانون برپا ہے۔ لیکن یہ وہ قانون ہے کہ جس میں کچھ سخت قسم کی آزمائشیں پیش آتی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ اموال کے تلف ہو جانے سے لازماً آزمایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی بالکل یہی الفاظ ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، لازماً کچھ آزمائشیں تم کو پیش آنی ہیں، جان کے معاملے میں بھی اور مال کے معاملے میں بھی۔ اور فرمایا کہ مزید یہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور اپنے سے پہلے کے اہل کتاب کی طرف سے بھی اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سننا پڑیں گی۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے مخاطبین ہیں ان لوگوں کو بھی ایک مہلت ملی ہوئی ہے۔ ایک آزمائشیں تو جو پیش آ رہی ہیں جان و مال میں نقصان کی، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ہجرت بھی کرنا پڑ رہی ہے، باغات بھی اجڑ رہے ہیں، سفر کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، تجارتی قافلوں کے لیے بھی نکلنے کے مواقع نہیں ہیں، مسلمان محصور بھی ہوئے ہیں، تو کچھ تو جان و مال کی آزمائشیں اس کے طریقے سے پیش آنی ہیں۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے کچھ اذیت بھی سہنی پڑے گی، کچھ تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ یہ میں نے عرض کیا کہ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو تطہیر کرتے ہیں، یعنی الگ الگ کرتے ہیں سچے اہل ایمان کو، وہی معاملہ پیش آیا ہے۔ تو اب خاتمے کو چونکہ سورہ پہنچ رہی ہے تو مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ تو ایک آزمائش تھی جو پیش آ گئی، اور یہ دیکھو اس نے کس طریقے سے ایک ایک کو الگ کر دیا۔ یعنی احد کے میدان میں جو کچھ ہوا اس پر تبصرہ کرنے کے بعد اب یہ عمومی قانون کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم رسول کے ساتھی ہو، تمہیں یہ صورتحال پیش آنی ہے، آزمائشیں بھی پیش آنی ہیں، جان و مال میں بھی نقصان ہونا ہے، اور مشرکوں کی طرف سے بھی اور اہل کتاب کی طرف سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں، یہ تکلیف دہ باتیں پیچھے گزر چکی ہیں ساری کی ساری۔ یعنی پیغمبر پر کیا اعتراضات کیے گئے، مسلمانوں پر کیا اعتراضات کیے گئے، دین پر کیا اعتراضات کیے گئے، فرمایا یہ بھی سننا پڑیں گی، یہ بھی پیش آئیں گی۔ اب قانون کیا ہے؟ فرمایا کہ تیار رہو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔
یاد رکھو کہ اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو خدا لازماً تمہاری مدد کرے گا، یعنی آزمائشوں سے گزارے گا، لیکن چونکہ تم رسول کے ساتھی ہو اس وجہ سے آخری فتح بھی تمہاری ہے، خدا کی نصرت بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ اور یہ چیزیں جو ہیں جو اس کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں، وہ کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم ثابت قدم رہے، تم نے تقوی اختیار کیا، اتنا جملہ مقدر کر دیا ہے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں، یعنی صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کو جن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اس میں صبر اور تقوی ناگزیر ہے۔ صبر اس پہلو سے ناگزیر ہوتا ہے کہ آزمائش آ رہی ہے، تکلیف بھگتنا پڑ رہی ہے، جن لوگوں پر اللہ کا پیغمبر اتمام حجت کر رہا ہے انہی کی تکلیف میں باتیں سننا پڑ رہی ہیں۔ ایک طرف وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، دوسری جانب سخت سے سخت صورتحال پیش آتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں ثابت قدم رہنا، اس میں پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہونا، اس میں ہر طرح کے شرائط کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا، اور پھر اللہ کا فیصلہ کب آئے گا، 2 سال بعد آئے گا، 10 سال بعد آئے گا، اس کا انتظار کرنا، اور انتظار بھی پوری استقامت سے کرنا، یہ صبر ہے۔ اس کے دوران میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے قانون کی پابندی کرنا اور اخلاقی حدود پر قائم رہنا، یہ تقوی ہے۔ خاص طور پر آزمائش اور امتحان میں آدمی کے لیے بہت زیادہ مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں اس کے پاؤں لڑکھڑا جائے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ 2 شرائط ہیں، یعنی یہ ساری آزمائشیں بھی آنی ہیں، یہ تکلیفیں بھی آنی ہیں، ان میں ثابت قدم رہو گے، تقوی اختیار کیے رکھو گے تو اللہ نے یہ دونوں چیزیں ضروری قرار دے دی ہیں۔ اگر یہ چیزیں تم نے ملحوظ رکھیں تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ضرور تمہاری پشت پر کھڑا ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور فرمایا کہ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کراؤ ان لوگوں کو اللہ کا وہ عہد جو اس نے ان اہل کتاب سے لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، وہ عہد یہ تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے۔ یعنی جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، ان کے پیغمبروں کی وساطت سے لیا تھا، بار بار لیا تھا، وہ عہد یہ تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کو وہ عہد یاد دلاؤ۔ اہل کتاب اگر تمہارے معاملے میں اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو انہیں ذرا ان کی تاریخ یاد دلاؤ کہ ان کا کام تو یہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتاب دی ہے اس کتاب کو یہ لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا۔ یہ باتیں تو ان کو یاد رہیں کہ بعض پیغمبروں نے ایسی قربانی کی تھی جسے آگ نے آسمان سے اتر کر کھا لیا تھا، مگر اللہ نے اپنی کتاب ان کے سپرد کرتے وقت جو ان سے عہد لیا تھا وہ انہیں یاد نہیں رہا۔ انہیں یاد دلاؤ کہ ان کا یہ عہد اب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ کتاب استثناء میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لکھوایا ہے۔ کتاب استثنائی اصل تورات ہے، یعنی تورات کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلے وہ نزولی ترتیب سے ہے پہلی 4 کتابوں میں، اور پھر آخر میں اس کو مرتب کر کے جیسے قرآن مرتب کیا گیا ہے استثناء میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھ کر رکھنا۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں، یعنی اس طرح سے تاکید کی گئی تھی کہ تم اس کتاب کو بیان کرو گے اور تم اس کو لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ انجیلوں میں بھی یہ عہد بیان ہوا ہے، اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ تو اس طرح سے پیغمبروں نے ان سے عہد لیا، جو اس عہد کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ معاملہ ہوا، اب ان کو یہ عہد یاد دلاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور انہیں یاد دلاؤ اللہ کا وہ عہد
ان اہل کتاب کو جو ان سے لیا گیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ یہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، یہ کتاب منیر جو تمہارے پاس ہے، روشن کتاب تمہارے پاس ہے، اسے چھپا کر نہیں رکھو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ لیکن تم نے اس کتاب کو کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت کے عوض اس کو بیچ ڈالا۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کے مفادات کے لیے انہوں نے کتاب کو پس پش ڈالا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ اتنی حقیر چیزوں کے عوض میں، اور ساری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں تھوڑی قیمت ہی ہے، تو فرمایا کہ یہ تم نے کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید لائے۔ یعنی بیچا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب بیچی ہے۔ خرید کے کیا لے آئے ہیں اس کے عوض میں؟ دنیا خرید کے لے آئے ہیں۔ تو کیا ہی بری چیز ہے جو یہ خرید کر لائے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، تم ان لوگوں کو عذاب سے بری نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں میں مگن ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو خیال نہ کرو، الذین یفرحون بما آتوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، اپنے کارنامے سمجھ رہے ہیں۔ یعنی جو ان کے کرتوت ہیں ان میں مگن بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور ایسے کاموں پر اپنی مدح چاہتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں جو کیے نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان کو عذاب سے دور نہ سمجھو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یعنی یہ یہود کی پوری ذہنیت کو بیان کر دیا ہے کہ جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، جس طرح کے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، جن میں سے ایک بڑی چیز جس کا ذکر پیچھے کیا کہ پیغمبروں تک کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس وقت بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ اس وقت کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بڑے خیر کا سودا ہے، درا حالے کہ ان کو یہ احساس نہیں کہ اس کے نتائج ان کے لیے کیا نکلنے والے ہیں۔ اس کا کچھ ہم اپنی قوم میں بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت کوئی قوم اللہ کے دین سے بے نیاز ہو جاتی ہے، اخلاقی حدود سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر مگن بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی تصویر ہے کہ یفرحون بما آتوا، اپنے کاموں میں، اپنے کرتوتوں میں، اپنے کارناموں میں مگن بیٹھے ہیں، اور وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کیا کچھ نہیں لیکن خواہش یہ رکھتے ہیں کہ اس پر بھی ہماری مدح کی جائے۔ ایسے کاموں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو کبھی کیے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اپنی دنیوی اغراض کے لیے حقیر داموں کے عوض بیچ دینے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حامل کتاب قرار دیا جائے، برگزیدہ امت قرار دیا جائے، دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی تمام عنایتوں اور تمام لطف و کرم کا تنہا حقدار مانا جائے۔ یعنی خواہشیں یہ ہیں اور کرتوت یہ ہے۔ یعنی ایک طرف یہ صورتحال ہے اور ایک طرف یہ خواہش ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی بھی کریں، اس کی کتاب کو پس پش بھی ڈالیں، پیغمبر کا انکار بھی کریں، جانتے بوجھتے اس کی تکذیب کریں اور اس کو جھٹلائیں۔ اس طریقے کے کرتوت ہیں، یہ ان کے کارنامے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم بھی فرمائے گا، ان کے اعزاز کو بھی قائم رکھے گا، ان کا جو انتخاب کیا گیا اس انتخاب کا معاملہ بھی ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ جو نہیں کیا، یعنی جو بڑے بڑے ان کے کام ہیں، ان کاموں کو دیکھو اور اس کے ساتھ پھر ان کی اس خواہش کو دیکھو کہ یہ چاہتے یہ ہے کہ پروردگار کے ساتھ تو ہم اسی طرح بے وفائی کرتے رہیں، لیکن ان چیزوں پر ہماری مدح کی جائے، ہمیں پسند کیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو کہ یہ اللہ کے عذاب سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار ہے۔ اور کیوں بھاگ کر نہیں جا سکتے؟ اس لیے بھاگ کر نہیں جا سکتے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ گویا بتا دیا کہ یہ خدا کی گرفت سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے ان کو گھیرا ہوا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، بڑا اعزاز بخشا گیا تھا، ان پر بڑا خدا کا کرم ہوا تھا، لیکن یہ اس پس سطح پر اتر گئے ہیں کہ یہ اب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی مدح کی جائے ان چیزوں پر جنہوں نے نہیں کی۔ کسی مسلمان قوم کے ساتھ بالعموم یہ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ اس وقت ہم اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، جس ذلت اور نکبت میں وہ پڑی ہوئی ہے، یہ سب اصل میں دوسروں کی سازشیں ہیں۔
یہ کہ ہمارے اپنے کرتوت کیا ہیں، ہمارے اپنے کارنامے کیا ہیں، ہم اخلاقی لحاظ سے کتنے پست ہو گئے ہیں، ہماری اجتماعی زندگی میں کیسی پستی ہے، ہم نے کس طرح سے طبعی علوم سے رخ موڑا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے انکار کیا ہے، معمولی معاملات میں قابل اعتماد نہیں رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ساری دنیا ہماری تعریف کرے، ہمیں بڑی چیز سمجھا جائے۔ اسی کا نقشہ قرآن مجید نے یہاں اہل کتاب کے بارے میں کھینچ دیا ہے، یعنی اگر آپ ان آیات کو پڑھیں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی اصل میں بگڑی ہوئی امتوں کی تصویر ہے، وہ تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما، تو ایک ایک لفظ کو آپ دیکھیے نا کہ یہ لوگ جو اپنے کرتوتوں میں مگن ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کیا نہیں اس پر بھی مدح چاہتے ہیں، یعنی جو کارنامے نہیں کیے ان کے بارے میں بھی خیال کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، تو فرمایا کہ ان کو فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، خدا کے عذاب سے دور نہ سمجھو۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے جو ان کے لیے تیار ہے، یہ اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور پھر بتا دیا کہ کہاں بھاگ کر جاؤ گے، زمین میری، آسمان میرا، اور میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، یعنی اللہ کی گرفت پہ ہو تم۔ یہاں اصل میں سورہ کی آخری فصل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ کے خاتمے کی آیات شروع ہوتی ہیں، جس طریقے سے بقرہ کے خاتمے کی آیات ہیں، اس سورہ میں ایک تمہید ہے جو آیت 32 تک ہے، پھر اس کے بعد اصل سورہ ہے جس میں ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جس میں اہل کتاب پر اللہ نے اپنی حجت پوری کی ہے، پھر کلام کا رخ اہل ایمان کی طرف پلٹا ہے اور اس میں ان کی تطہیر کی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے صحیح رویے کیا ہیں۔ اہل کتاب اور مسلمان یہ جگہ جگہ زیر بحث رہے ہیں، اور جو منافقین خاص طور پر مسلمانوں کی جماعت میں ہیں ان کی تطہیر کر کے ان کو الگ کیا گیا ہے، اور پھر خاتمہ کلام میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس قیامت کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ، جس کے لیے موت ایک دروازہ ہے اور ہر ایک کو موت کے اس دروازے سے گزرنا ہے۔ تو خاتمے تک یہ سورہ پہنچ گئی، اب خاتمے کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پیچھے یہ کہا تھا کہ پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی ہوگی، اور خاص طور پر اس طرح کی نشانی کہ آسمان سے آگ اترے، اس پر تبصرہ کر دیا گیا تھا، اسی بات کو آگے بڑھایا ہے، یعنی اسی جگہ سے لے لیا ہے، کیونکہ خاتمے میں وہی چیز آئی تھی، تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں اتنی بات مقدر ہے کہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں، یعنی اگر بیدار ہوتے، عقل سے کام لیتے تو اس طرح کے تقاضے نہ کرتے۔ پیغمبر کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بصیرت دے رکھی ہے وہ بہت کافی تھی۔ جب پیغمبر سامنے موجود ہوتا ہے، اس کی شخصیت موجود ہوتی ہے، اس کی سیرت، اس کا کردار موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کی زبان سے جس طرح خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، اور جو پیشین گوئیاں ان کے پاس موجود تھیں اور جس طرح سے پیغمبروں نے شہادت دی تھی، اس سب سے واقف ہونے کے باوجود جب یہ اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے عقل سے کام لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب جب آدمی عقل کا اندھا ہو جائے تو پھر پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتا ہے۔ اب بتایا کہ اگر نشانیاں ہی چاہیے تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ یعنی اگر نشانیاں چاہیے تو ذرا عقل کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین و آسمان نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ اہل عقل اور اہل بصیرت وہ ہے جو اس کارخانہ ہستی پر غور کر کے خدا اور آخرت کے ذکر و فکر تک رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ نہیں ہے کہ جو یہ تقاضے کرتے ہیں کہ مجھے یہ نشانی دکھاؤ اور آسمان سے آگ اترتی ہوئی دکھاؤ اور فلاں معاملہ ہو اور معجزہ ہو، اس کے بعد ایمان لائیں گے۔ اگر آدمی سچی بصیرت رکھتا ہو اور اپنی عقل کو کام میں لائے تو اس کے لیے اس کائنات کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور حکمت کے جو نشان ہیں، ان میں قدم قدم کے اوپر وہ آثار موجود ہیں کہ جہاں وہ دیکھتا ہے تو وہی محسوس کرتا ہے کہ ہر ورقے دفتری معرفت کردگار۔ ان فی خلق السماوات والارض، حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے باری باری آنے میں، لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو بصیرت والے ہیں۔ لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔
یعنی یہ چیز جو ہے کہ خدا یاد رہے، اٹھتے ہوئے خدا یاد رہے، بیٹھتے ہوئے خدا یاد رہے، لیٹتے ہوئے خدا یاد رہے، خدا کی یاد سے زندگی عبارت ہو جائے، خدا کی یاد انسان کے روز و شب کا وظیفہ بن جائے۔ یاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کلمات ضرور زبان سے ادا کریں، یعنی انسان خدا کو یاد رکھے، اس کو اٹھتے بیٹھتے خدا یاد رہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا اظہار کچھ کلمات سے بھی ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن خدا کو یاد کرتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ کہتا ہے، کوئی چیز اس کو دستیاب ہوتی ہے تو ماشاءاللہ کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتا ہے، سوتے ہوئے دعا کرتا ہے، بیٹھتے ہوئے دعا کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ یہ چیزیں بھی گویا ایک اظہار بن جاتی ہیں اللہ کی یاد کا، لیکن جو چیز یہاں بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اور کسی لمحے میں بھی وہ خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن اور شعور میں ان کا پروردگار موجود ہوتا ہے، اور یہ موجود ہوتا ہے تو کبھی اس کی یاد الفاظ کی صورت میں لبوں پر آ جاتی ہے، اور کبھی ایک فکر کی صورت میں ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو اہل عقل ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، وہ زمین و آسمان کی تخلیق کرتے ہیں، وہ دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے پر غور کرتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں کہ جو نشانیاں کسی کو کسی معجزے میں بھی کہاں دستیاب ہوں گی۔ خود یہ کائنات ایک عظیم معجزہ ہے، انسان کا وجود ایک عظیم معجزہ ہے، تو وہ اس پر غور کرتے ہیں، اور پھر چونکہ ان کے اندر بصیرت ہوتی ہے تو پھر وہ اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر موقع پر خدا کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کے اندر کیا کیا پہلو رکھے ہیں، کس طریقے سے تو نے اس کو آباد کیا ہے، تیری حکمت کے کیا پہلو اس کے اندر ہیں، کیا معنویت ہے، کیسی اتھا معنویت ہے، کیسا نظم ہے، کیسی ترتیب ہے، کیسا حسن ہے، کن نتائج تک یہ پہنچاتی ہے، گرد و پیش کے اندر کیا چیز ہے۔ ایک بچے کی پیدائش میں آپ اگر غور کرنا شروع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہان مانی پوشیدہ ہے، تو وہ اس پر غور کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور پھر اسی سے ان کو آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اب آخرت کا یقین جب حاصل ہو جاتا ہے، نہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات اگر اس طریقے سے بنی ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ منطقی نتیجہ اس کو سامنے رکھ دیا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو بے اختیار کیا اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ سب تو نے بیکار اور عبث نہیں بنایا، یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ اتنی عظیم کائنات اور اس میں یہ انسان، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کھیل ہو جو بنا دیا گیا ہو، یعنی یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہو سکتی۔ سبحانک، تو اس سے پاک ہے کہ تیرے بارے میں ایسا گمان کیا جائے کہ تو نے اس کو کھیل تماشے کے طور پر بنا دیا ہے۔ چنانچہ یہ لازماً ایک نتیجے تک پہنچے گی، اور جب لازماً اس نتیجے تک پہنچے گی تو پھر اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر اور شر کا شعور موجود ہو اور نتیجہ نہ نکلے۔ وہ نتیجہ لازماً نکلے گا، اور کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے حق میں کہ جو اس طرح خدا سے سرکش ہو رہے ہیں، عذاب کی صورت میں نکلے گا۔ تو فرمایا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اس لیے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا۔ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن مجید کا خاص انداز ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ باقاعدہ استدلال کا صغرا کبرا قائم کر کے یہ بتائے کہ انسان آخرت کے تصور تک ایسے پہنچتا ہے، بلکہ ایک دعا کی صورت دے دی ہے کہ جیسے گویا جو بندے فی الواقع عقل رکھتے ہیں، پہلے یہاں سے تمہید اٹھائی کہ زمین و آسمان کے بنانے میں اور رات اور دن کے باری باری لانے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانی ہے، اہل بصیرت کے لیے بڑی نشانی ہے، بصیرت والوں کو اس میں ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جب ان کو نظر آ جاتی ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا کو ماننے سے انکار کر دیں، اور جب وہ خدا کو مان لیتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا ان کی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے، پھر اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد رکھتے ہیں، اور جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو غور کرتے ہیں
اس کائنات سے ایسے ہی نہیں گزر جاتے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں، خدا کا تصور اور اس کی بنائی ہوئی کائنات، ان کے باہمی ربط کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے اندر خیر و شر کو، شعور کو دیکھتے ہیں، تو ان کا لازمی نتیجہ ان کی زبان پہ اوپر آ جاتا ہے کہ یہ باطل اور عبث اور بیکار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنے پروردگار کی صفات کا جب تصور کرتے ہیں تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو پاک ہے اس سے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے۔ اور جب اس کائنات میں مقصد موجود ہے تو پھر اس مقصد کو لازماً ظہور پذیر ہونا چاہیے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جزا و سزا برپا ہو۔ اور جب جزا و سزا کا تصور آتا ہے تو بے اختیار دعا کرتے ہیں کہ فقنا عذاب النار۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو سارا استدلال ہے اور جس طریقے سے انسان کے، ایک صاحب بصیرت انسان کے ذہن کو کام کرنا چاہیے، وہ پشت پر چلا گیا ہے، اور دعا کی صورت میں یہ الفاظ زبان پر آ گئے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ اور اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، وما للظالمین من انصار، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس میں قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو کتنی بلاغت کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ سچے ارباب بصیرت خدا کو یاد رکھتے اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں، اور ان کا جو ذکر و فکر ہے، یعنی دونوں کا ذکر کیا ہے، یذکرون اللہ قیاما و قعودا میں خدا کو یاد کرتے ہیں، اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض اس میں فکر کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر اور فکر دونوں ان کو کس طرح صحیح نتائج تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ جو نتائج ہیں وہ نتائج دعا کی صورت میں زبان کے اوپر آ گئے ہیں، اور اس میں جو اصل کی ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا۔ یعنی یہ عظیم کارخانہ نہ بے غایت ہے نہ بے مقصد ہے، اور جب یہ بے غایت نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ موت پر ختم ہو جائے۔ یعنی انسان کو بنایا جائے، اس شان کے ساتھ بنایا جائے، اس حسن اور معنویت کے ساتھ بنایا جائے، اور خاتمہ موت ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ پھر لازماً، یعنی ایک نتیجے کے طور پر لازماً سامنے آ جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں گناہگار اور نیکوکار دونوں اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے، اور اس دنیا کی خلقت میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ اس وقت نمایاں ہوگی۔ یعنی جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات سامنے آ جائیں گے، یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ آزمائش کیوں برپا کی گئی، کس نتیجے تک پہنچانا مقصود تھا، اصل زندگی کیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آسمان زمین کی خلقت اور رات اور دن کے آنے میں جو نشانیاں ہیں ان کی طرف ایک اجمالی اشارہ کر کے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تفصیل ہوئی ہے۔ سورہ انعام میں آپ دیکھیں گے، اعراف میں دیکھیں گے، اور جگہوں پر دیکھیں گے، بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے بتایا ہے کہ آفاق میں کیا نشانیاں ہیں جو شہادت دیتی ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک عظیم طاقت ہے، ایک عظیم حکمت ہے۔ یعنی کائنات کا پروردگار ہر پہلو سے اس کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، اس کی رافت ہے، ایسی رافت اور رحمت ہے، اور پھر اس رافت و رحمت کے ساتھ وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر اس نے بڑا توازن، بڑی ہارمنی پیدا کر دی ہے، حیرت انگیز طریقے سے ایک چیز کو دوسری چیز سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ ان میں سے جس چیز کو بھی آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کا پیدا کرنا کوئی اتفاقی سانحہ نہیں ہے، کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک قدیر، ایک حکیم، ایک عزیز، غفور، سمیع و علیم ہے جس کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اور یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ خیر و شر کو اور نیک و بد کو یہاں ہمارے شعور کی سطح پر نمایاں بھی رکھے، اور پھر امتیاز کیے بغیر دنیا کو ختم کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یا تو کوئی خالق و مالک تھا ہی نہیں، اور یا یہ آپ سے آپ کہیں سے زمین و آسمان آدم کے کوئی ان کو بنانے والا نہیں ہے، اور یا یہ کہ پھر یہ اسی طرح چلتی رہے، اور جس طرح ایک کھلنڈرے مزاج کا کھلنڈرا اپنا تماشا دیکھ سکتا ہے، دیکھتی رہے، کسی کو گداگر کر دیا، کسی کو تونگر کر دیا، کسی کو ظالم بنا دیا، کسی کو مظلوم بنا دیا، پھر اس کائنات کا کوئی مقصد سامنے نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں چونکہ خدا کی قدرت اور حکمت کے بالکل منافی ہیں، اور خدا کی قدرت اور حکمت کی شہادت اس کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، تو ایسی علیم اور ایسی حکیم ہستی کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنے حکمت کے منافی کوئی کام کرے اور اس کائنات کو بے مقصد رہنے دے۔ پھر یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک بے حکمت کارخانہ تھا۔ تو جو آدمی بھی اس پر غور کرے گا وہ خدا تک بھی پہنچے گا، آخرت تک بھی پہنچے گا، جزا و سزا کے تصور تک بھی پہنچے گا، اور پھر اس مقام تک بھی پہنچ جائے گا کہ جہاں اس کا دل کانپ اٹھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ پروردگار میں اس عذاب سے نجات مانگتا ہوں کہ جو اگر کسی کو ملا تو پھر وہ بڑی رسوائی ہوگی۔ یہ جو الفاظ زبان پر آئے ہیں ان کے پس منظر کے اندر در حقیقت یہ پورا استدلال چھپا ہوا ہے، اور یہ تبصرہ کیا قرآن مجید نے اس مطالبے پر
کہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی اس طرح کی نشانی نہ آئے ہم رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ماننے کے لیے نشانیاں چاہتے ہو تو بصیرت والوں کے لیے یہ نشانیاں موجود ہیں، اور قیامت کی گواہی خود یہ کائنات دے رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو صاحب بصیرت ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ کے رہتا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ لوگوں اپنے پروردگار کو مانو، فآمنا ربنا، تو ہم پروردگار ایمان لے آئے، یعنی ہم نے مان لیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار اب تو ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطائیں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے تو اپنے نیک و کار بندوں کے ساتھ دے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ پروردگار جن کو یہ توفیق دیتا ہے کہ جب ان کے سامنے ایمان کی منادی کی جائے اور ان کو ایمان کی طرف بلایا جائے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بصیرت رکھنے والے لوگ ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ان کا ایمان لانا اور ان کا اس طریقے سے اس منادی کا جواب دینا یہ بھی اصل میں ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کو بیدار رکھنا چاہیے وہ اس کو خدا کی دی ہوئی یہ نعمت ہے کہ وہ سوچے، غور کرے، ذکر و فکر سے کام لے، ہر چیز کے اندر اتر کر اس کے شواہد جمع کرے، اپنے سامنے رکھے، اس کی تحلیل کرے، ان کے نتائج نکالے۔ اگر یہ چیز اس کو حاصل نہیں ہے تو پھر وہ کسی منادی، ایمان کی منادی کرنے والے کی منادی کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ تو بات وہاں سے اٹھائی ہے کہ جب وہ خدا کو یاد رکھتے ہیں، کائنات میں غور کرتے ہیں، زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس عظیم نتیجے تک بھی پہنچ جاتے ہیں جس کو یہاں بیان کیا۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس طرح کے لوگ کو نہ معجزات مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ خوارق مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کٹ حجتیاں کرتے ہیں۔ پیغمبر کی آواز اس کا چہرہ ہی معجزہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب دیکھتے ہیں کہ خدا اور آخرت پر ایمان کی یہ دعوت ہمارے دل کی آواز ہے، ہمارا باطن اس کی شہادت دیتا ہے، علم و عقل اس کا تقاضا کرتے ہیں، بغیر کسی تردد کے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے اس کو مان لیا اور ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ ان کا طریقہ اور یہ ان کا انداز ہوتا ہے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے مالک، کفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رب وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، پروردگار اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تو نے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدوں کا خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اپنے ایمان پر فخر کا اظہار کرنے کی بجائے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دیتے ہیں کہ جس طرح اس نے ہمیں قبول حق کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح اب وہ ہماری کوتاہیوں سے بھی درگزر فرمائے اور اس راستے کی مشکلات بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ تو یہ در حقیقت تعبیر ہے ایک سچے صاحب بصیرت کے ایمان کی۔ اس میں قرآن مجید نے در حدیث دیگرہ کے انداز میں آئینہ دکھایا اہل کتاب کو کہ اگر تمہارے اندر بھی سچی بصیرت ہوتی تو نشانی اور معجزہ نہ مانگتے، سچی بصیرت ہوتی تو اس کائنات پر غور کرتے، سچی بصیرت ہوتی تو خدا کو یاد کرتے، اور آخرت کے معاملے میں جو دعوت پیغمبر دے رہا ہے ٹھیک اس نتیجے کے اوپر، اس غور و فکر کے نتیجے میں تم بھی پہنچ جاتے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کے بارے میں کسی صاحب عقل کو، کسی صاحب بصیرت کو کوئی ادنا تردد بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہ گئی کہ جو تمہارے لیے بصیرت کا باعث بن سکے۔ چنانچہ پیغمبر کے آنے کے بعد بھی تم لوگ اسی ہٹ درمی اور ضد کے مقام پر کھڑے ہو۔ ان آیات کا اب سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا ہے ایمان والو، تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائش تو ہر حال میں ہونی ہے، اور اپنے سے پہلے کے اہل کتاب کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا ہے تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سننا پڑیں گی، اس لیے تیار رہو اور یاد رکھو کہ اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیے رکھا تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں۔ اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے۔ پھر انہوں نے اسے پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا، سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید لائے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے بری نہ سمجھو جو اپنے ان کرتوتوں پر مگن ہیں اور ایسے کاموں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں ہیں،
اور جان رکھو کہ ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار ہے اور وہ اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے پروردگار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے مالک، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے۔ پروردگار اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تو نے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر